رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بے شک تمام دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، کیونکہ فیہ خلق آدم، اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وفیہ النفخہ، اور اسی جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، وفیہ الصعقہ، اور اسی جمعہ کے دن محشر کا میدان سے جب محشر کے میدان کی طرف لوگ جائیں گے اٹھ کر کے، تو یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي، تو جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ عام دنوں کے بنسبت جمعہ کا دن زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے، لہٰذا احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی تاکید اور ترغیب بیان کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ اور سورۃ البقرہ کا درس جاری ہے۔ آج ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا کہ اور نماز قائم کرو۔ اقیمی ہوتا ہے قائم کرو، الصلاۃ مانے نماز کو، فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عبادت کا حکم عطا فرمایا ہے۔ نماز قائم کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، اور رکوع کرنا بھی عبادت ہے۔ احکام شریعت کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلی آیت جو آپ نے سنا تھا، اس سے پہلی آیت میں یہ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، اہل کتاب یہودیوں کو۔ اس سے پہلی آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم ہمارے نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لاؤ، یہودیوں کو حکم تھا۔ پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم السلام کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع کیا گیا تھا۔
فرماتا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پیچھے آپ نے سنا اس کا در اللہ پاک فرماتا کہ یہودیوں تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر کے حق کو نہ چھپاؤ، اس سے منع کیا گیا تھا۔ اب ان کے سامنے وہ شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد جو بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جو عبادت، جو حکام، اس کا نام نماز ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا، پھر اب حکم ہو رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ خطاب اہل کتاب ہوئی، بنی اسرائیل، اہل کتاب، یہودی سب ایک ہی ہیں۔ فرمایا کہ اے یہودیوں تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے رکوع والی نماز ادا کرو، سمجھے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور اس سے پہلے بھی آیات پہ ہم نے تفسیر میں بتایا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں بھی ہمیں حکم دیا ہے صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پابندی کے ساتھ پڑھنا، وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز کے ظاہری و باطنی آداب و شرائط کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا، نماز کو صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، مکمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا۔ اور شریعت کو یہی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ بندہ نماز پڑھے۔ تو سب سے پہلی عبادت جو ہوتی ہے وہ ایمان لانے کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز، نماز قائم کرنے کا۔ یہود کو بھی حکم یہی دیا گیا۔ تو اب جو ہے نا فرمایا کہ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے آیت میں، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اور تیسرا حکم فرمایا کہ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ رکوع کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا گیا چونکہ اقیم الصلاۃ میں تو رکوع کا بیان آ چکا تھا، نماز تو رکوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جب بندہ نماز پڑھے گا رکوع تو کرے گا۔ پھر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ وارکعوا مع الراکعین کہا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہود کی نماز میں نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ رکوع والی نماز صرف اس امت کی خصوصیت ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اب چونکہ یہودی نماز تو پڑھتے تھے لیکن رکوع والی نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کو رکوع کا حکم نہیں تھا۔ اب اسلام نے جو نماز دیا ہے اس میں رکوع کا ذکر ہے، اس میں رکوع کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، چونکہ اے یہودیوں تمہاری نماز میں رکوع نہیں تھا، اب تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنی نماز نہیں پڑھو بلکہ اسلام والی جو نماز رکوع والی ہے اس نماز کو ادا کرو۔ ایک مطلب اس کا ایک یہ ہے رکوع کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کا۔ دوسری چیزیں، اچھا یہودی جو ہے نا اسی طریقے سے الگ الگ نماز پڑھتے تھے، جس طرح ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہودی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس آیت میں ایک تو یہ حکم دیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا، دوسری حکمت یہ ہے کہ وارکعوا مع الراکعین کے معنی ہوتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین نے جماعتوں کو جو واجب ہیں اس سے استدلال کیا ہے کہ یہاں پر اللہ نے جماعت کے ساتھ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو پھر صرف رکوع کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ تو علماء نے فرمایا اس میں ایک بات کی طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اپنے جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اگر جماعت کھڑی ہے اور امام رکوع میں چلا گیا اور ہم نے امام کو رکوع میں پا لیا، اگرچہ ایک ہی لمحہ، تو پوری رکعت ہم کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے، اس آیت کریمہ سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اگر رکوع میں امام کے ساتھ ایک لمحہ بھی اگر مقتدی مل گیا تو اس کی وہ پوری رکعت، اگرچہ قیام نہیں پایا ہے لیکن وہ پوری رکعت شمار ہو جائے گی، گویا کہ رکوع میں ملنا پوری رکعت کو پانے جیسا ہے، اس کی پوری رکعت جو ہے نا ہو جائے گی ادا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت کیا گیا ہے۔
تفسیر روح البیان میں ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ مفترض اللہ علی خلقہ بعد التوحید فرضا احب الیہ من الصلاۃ ولو كان بشيء احب اليه من الصلاه لتعبد به ملائكته فمنهم راكع وساجد وقائم. یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد یعنی ایمان کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت اپنے بندوں کو نماز عطا فرمائی ہے. سب سے بڑی عبادت، سب سے پسندیدہ عبادت کیا چیز ہے؟ ایمان کے بعد اللہ نے حدیث شریف میں ایمان کے بعد توحید کے بعد سب سے پسندیدہ محبوب ترین عبادت اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ نماز. اور اگر کوئی عبادت زیادہ محبوب ہوتی تو فرشتوں کو اسی عبادت کا حکم دیا جاتا. لیکن بعض فرشتے رکوع میں ہیں، بعض سجدہ میں ہیں، بعض قیام میں ہیں. یعنی فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز مختلف ہوتی ہے. فرشتوں کی 10 جماعتیں ہیں، فرشتوں کی 10 جماعتیں ہیں. جب ایک بندے مومن نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ، التحیات وغیرہ پڑھتا ہے تو فرشتوں کی جو 10 جماعتیں ہیں وہ رش کرتی ہیں. چونکہ ان 10 جماعتوں کی جو نماز ہے نا وہ الگ الگ ہے. کوئی صرف سجدہ کر رہا ہے تو ہمیشہ وہ سجدے میں ہے، قیام نہیں، رکوع نہیں، اس کا مقصود قیام نہیں. کوئی فرشتوں کی جماعت صرف رکوع کر رہی ہے تو وہ صرف رکوع ہی کر رہے ہیں، ان کا مقصود سجدہ نہیں ہے. کوئی قیام میں ہے تو ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں. تو جب بندے مومن نماز پڑھنے شروع کرتا ہے، قیام، قرات، رکوع سب کرتا ہے تو فرشتوں کی جماعتیں رش کرتی ہیں کہ اے بندے مومن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری نماز میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. ہم کو یہ شرف نہیں ملا ہے، ہمیں تو صرف قیام ملا ہے. کوئی کہتا ہمیں تو صرف رکوع ملا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ عبادت نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ نے یہ جو ارکان ہیں نماز کے الگ الگ ہیں، فرشتوں میں بھی تقسیم فرما دیا ہے. فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا تم قیام کرتے رہو، دوسروں کو حکم دیا تم رکوع کرتے رہو، تیسروں کو حکم دیا تم سجدہ کرتے رہو. تو یہ وہ عبادت ہے نماز کی. فرمایا حدیث شریف میں کہ اگر نماز سے زیادہ محبوب چیز اللہ کو کوئی ہوتی تو فرشتوں کو وہی حکم دیتا اللہ کرنے کا. لیکن اللہ نے فرشتوں کو نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ توحید کے بعد، ایمان کے بعد جو سب سے پسندیدہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ ہمیں نماز سے محبت نصیب فرمائے. اب دیکھیں جماعت، اب اس آیت کریمہ کا جو یہ حصہ ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے جماعت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک بندے جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان بندوں پر پیار کتنا آتا ہے، محبت کتنی آتی ہے. اور جماعت کی اہمیت کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی کریم السلام فرماتے ہیں کہ مجتمع من المسلمین فی جماعت 40 رجلا الا وفیہم رجل مغفور له فاللہ اکرم من ان یغفر له. یعنی کہ جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت کے 40 افراد جمع ہوتے ہیں تو ان میں ایک ضرور ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخش دیا گیا ہوا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، یعنی بخشا ہوا بندہ ہوتا ہے. یہ حدیث شریف میں مسلمانوں کی مطلب 40 افراد جہاں جمع ہوتے ہیں تو اس میں ایک مغفور لہم ہوتا ہے، یعنی ایسا بندہ ہوتا ہے جو بخشا ہوا ہوتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ تو نہیں ہے کہ جماعت میں سارے 40 بندے شامل ہیں یا اس سے زیادہ شامل ہیں اور اللہ ایک کو بخش دے باقی سب کو محروم کرے، نہیں، بلکہ وہ ایک کے صدقے میں جو مغفور لہو ہے اللہ تعالیٰ ساری جماعت کے افراد کو بخش دیتا ہے. یہ جماعت کا فائدہ ملتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی نماز قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی لاز رکھتے ہوئے ہم جیسے نکموں کے بھی نمازیں قبول فرما لیتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے یہ جماعت کی اہمیت میرے. تو اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بہت کثیر فضائل بیان کیے گئے.
چند ایک فضیلت میں آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور معلومات بھی ہو کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک جماعت کی نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب الادب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفز ب27 درجۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا درجہ؟ 27 درجہ، یعنی آپ وہی نماز جو فرض 4 رکعت یا 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر آپ نے تنہا وہ نماز پڑھی تو آپ کو وہ اتنا ہی ثواب ملے گا، ایک ہی درجہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہی نماز اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 گویا کہ آپ نے اسی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا صرف جماعت میں شامل ہونے کی برکت سے۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی سن لی، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں، یعنی جماعت ختم ہو چکی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے مثل ثواب عطا فرمائے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس نیت سے جا رہے مسجد کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور ٹائم بھی ہے، لیکن ہم گئے مسجد اور ہمارا ارادہ یہ ہے، نیت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ثواب زیادہ ملے، لیکن جماعت ہو چکی تھی، جماعت نہ پا سکے، پھر بھی میرے آقا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے اور جو مسجد گیا ہے چل کر کے جماعت پانے کی نیت سے، اگرچہ جماعت نہیں پا سکا، اس کو اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک یہ صحیح مسلم کتاب المساجد، یہ حدیث بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے، کثیر مسلمان جو نمازی کہلانے والے ہیں وہ ان 2 نمازوں سے غافل ہے، اور خاص کر فجر کی نماز سے۔ اور آپ کو میں یہ مطلب کہتا ہوں، آپ کسی بھی مسجد میں جا کر کے دیکھ لیں، مغرب کی نماز میں سب سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اگر مغرب کی نماز میں 5 صف ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز ہو رہی ہے نا، اس میں 2 صف ہو جائے گی، ڈائریکٹ آدھی کم ہو جائے گی، آدھی سے بھی کم ہوتی ہے، عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہی آپ صبح میں دیکھیں گے تو 1 صف بچے گی، جو عشاء میں 2-3 صف تھی صبح میں 1 صف بچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عشاء اور فجر کی نماز سے غافل ہیں زیادہ۔ کسی بھی مسجد میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، کسی بھی مسجد میں سب سے زیادہ غفلت جو ہے نا، لوگوں کو نیند بہت پیاری ہے، نیند پیاری ہے۔ کاش نماز اگر سے محبت ہو جائے تو نیند قربان ہو سکتی ہے، لیکن نیند سے محبت ہے تو ہم اپنے نیند کو قربان نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ نماز قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، قربان ہی نہیں تو ہماری نیند نہیں قربان ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی بد نصیبی ہے، خدا کی قسم اگر بندہ سوچ لینا تو رات بھر جاگ جا سکتا ہے لیکن نماز فجر قضا نہیں کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے جو سخت ترین جملے میرے آقا نے فرمائے ہیں، غور کرنا ہم سب کو بھی میرے عزیزوں۔ ہم زندگی یوں گزارتے جا رہے ہیں جانوروں کی طرح، یار کافر اٹھتے ہیں، کافر ان کو نماز فجر پڑھنا نہیں ہوتا تو وہ غفلت میں سوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے، صبح صبح تو چرند پرند اٹھ کر کے جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور اٹھ جاتے ہیں، چرند پرند ان کی آوازیں چہکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان ہو کر حضور کا امتی ہو کر سب سے افضل ترین امت ہو کر کے مسلمان سوتا رہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے، خدا کے واسطے آج کی درس کی برکت سے آپ یہاں سے یہ نصیحت لے کر کے جائے کہ انشاءاللہ فجر اور عشاء نماز تو کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن فجر اور عشاء میں اگر غفلت ہے اس غفلت کو دور کر کے نمازوں سے پیار کریں گے۔ نیند قربان کر سکتے ہیں لیکن ہم نماز فجر قربان نہیں کر سکتے۔ یہ حدیث پاک سنو کہ میرے آقا
کریم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے. کس پر؟ منافقین پر. پتہ چلا کہ جو مسلمان ہوتا سچا اس پر بھاری نہیں ہے. مسلمان پڑھتے ہیں، اب جو نہیں پڑھتے ہیں بھاری ہے. صبح اٹھنا بھاری ہے، عشاء پڑھنا بھاری ہے. وہ خود سوچے کہ ہمارے آقا نے ہمیں کس جماعت میں شامل فرمایا ہے. منافقین کی جماعت میں شامل فرمایا ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حضور کے نزدیک وہ بندہ منافق ہے جو فجر اور عشاء کی نماز میں جو ہے نا غیر حاضری کرتا ہے. فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں میں فجر اور عشاء میں کیا فضیلت اور کیا ثواب آئے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ گھسٹتے ہوئے آئیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ نماز فجر اور عشاء ضرور ادا کریں. یعنی مشقت کے ساتھ اگر آنا پڑے تو بھی آئیں اور نماز عشاء اور فجر ادا کریں. اور پھر حضور کی یہ سخت ترین جملے سنو آپ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھر ہوں ان کو ساتھ لے کر جاؤں، اور جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں. یہ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں. اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دو، اذان ہو نماز پڑھا. جو لوگ اذان سننے کے بعد بھی جماعت میں نہیں آتے نماز میں ان کے گھر کو آگ سے جلا کر کے خاک کر دوں. کتنا سخت ترین جملہ ہے. کبھی انسان احساس کرتا ہے؟ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. احساس کرو میرے عزیز، یہ آسان نہ سمجھو اس کو. نماز کو ضائع کرنا، فجر کو ضائع کرنا آسان نہ کرو. اگر 1000 روپے دن بھر میں اگر آپ جاب کرتے ہو پاتے ہو، سارا دن محنت کرتے ہو 1000 پانے کے لیے، سارا دن محنت کرتے ہو 1000 پانے کے لیے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں فجر کی جو 2 رکعت ہے نا سنت، فجر کی 2 رکعت دنیا جو کچھ بھی دنیا میں ہوں تمام چیزوں سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فجر کی صرف 2 رکعت دنیا میں سب چیزیں، خزانے ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، جواہرات ہیں، روپیہ پیسہ مال و دولت. حضور فرماتے صرف 2 رکعت فجر کی سنت دنیا وما فیہا جو کچھ دنیا میں سب سے بہتر ہے. تو ہم سب سے بہتر پورا خزانہ چھوڑ کر کے 1000 روپے پانے کے لیے سارا دن کھٹتے رہتے ہیں، اور 10-20 منٹ کے لیے پوری خزانہ دنیا کا پانے کے لیے 10-20 منٹ ہم مسجد میں آ کر کے فجر نہیں پڑھ سکتے. کتنی بڑی بد نصیبی، محرومی. اگر فجر اور عشاء قضا کرنے کی آپ غلطی کر رہے ہیں نا تو میرے عزیزوں آپ بہت بڑی خطا پر جا رہے ہیں، غلطی پر جا رہے ہیں، اور بہت بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا بھی دنیا کا بھی خسارہ کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں، نمازوں سے محبت کریں. اور حدیث پاک آپ سنو، یہ حدیث الزواجد ان ارتکاب الکبائر، حضرت عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے. یہ دیکھ کر حضرت عمر نے دیکھا کہ میری نماز عصر چلی گئی ہے، میری نماز عصر جماعت چلی گئی تھی، جماعت چھوٹ گئی تھی. گئے تھے باغ، واپس آئے تو جماعت ہو چکی تھی. تو آپ نے افسوس ہوا، آپ کو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو ہی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں. کوئی مصیبت آ جائے، نماز چھوٹ جائے تو بھی یہ پڑھیں. کوئی حادثہ پیش آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جماعت چھوٹنے سے بڑا حادثہ کیا ہے اگر مسلمان سمجھے تو؟ نماز اس کی فوت ہو جائے، کہتے بیٹا فوت ہونے زیادہ نقصان نماز کے چھوٹنے میں ہے، نماز کے چھوٹنے میں. تو یہ پڑھا آپ نے. اس کے بعد فرمایا کہ میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ باغ جہاں میں گیا تھا جس کی وجہ سے میری نماز عصر کی جماعت فوت ہوئی، تمام مسکینوں پر صدقہ ہیں تاکہ یہ اس کام کا کفارہ بن جائے. پورا باغ ہی خیرات کر دیا اس کی وجہ سے جو عصر کی جماعت چھوٹی تھی. اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ جماعت کی نماز فوت ہو گئی.
صرف جماعت چھوٹی نماز نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جب میری جماعت فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی، یعنی تعزیت کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یا میت ہو جائے تو جو تسلی دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں نا، اس کو مطلب اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہ گھبراؤ مت، اللہ صبر دے، اس کو تعزیت کہتے ہیں، تسلی دینے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سوائے اس ابو اسحاق بخاری کے میری کسی نے تعزیت نہ کی کہ تمہاری یار جماعت آج فوت ہو گئی، افسوس کے ظاہر نہ کیا۔ اور اگر میرا بچہ فوت ہوتا تو 1000 لوگ آتے، 10,000 لوگ آ کر کے میری تعزیت کرتے۔ حضرت حاتم حسن فرماتے ہیں اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو سب آ جاتے پوچھنے کے لیے اور سب اظہار غم کرتے، تعزیت کرتے، لیکن میری جماعت فوت ہوئی تو کسی نے اظہار غم نہ کیا۔ ہاں ایک ایسا زمانہ آ گیا، فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے بہت کم ہے۔ لوگ دنیا کا نقصان ہو تو نقصان سمجھتے ہیں، دین کا نقصان ہو تو لوگ دین کا نقصان نہیں سمجھتے۔ جیسے ہمارا حال یہی ہے نا، ہماری فجر بھی جاری ہے، ظہر اثر سب جاری، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ 2-4-10 دن اگر بیمار ہو جائیں، جاب کا ناغہ ہو جائے، تنخواہ کٹ جائے، دکان ہماری بند ہو جائے، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے یار کتنا پیسہ آنا تھا، یہ سارا کٹ گیا، اس سے محروم ہو گئے، نہیں ملا۔ ہمیں دنیا کا نقصان کا بڑا غم ہے، دین کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا احساس نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آگے چلیں، اور بھی میں اس لیے تفصیل کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ اس سے ایک نماز کی محبت پیدا ہو، اہمیت معلوم ہو، اور خاص کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت پتہ چلے ہمیں۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نابینا تھا، آنکھوں سے معذور تھا۔ وہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی شخص مسجد میں لانے والا نہیں ہے، تو کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ اس نے معذور تھا اور نابینا کو شریعت نے عذر دیا ہے، اگر کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھ لے، جماعت چھوڑ سکتا۔ جماعت کے چھوڑنے کے جو آزار ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور کوئی لانے والا مسجد نہیں ہے، میں نابینا بھی ہوں، تو گویا کہ اس نے اجازت طلب کی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ تو میرے آقا کریم نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، یہ مجبوری تمہارے پاس ہے تو گھر میں نماز پڑھ لو۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے پھر دوبارہ اسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم آذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آذان کی آواز تو آتی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم آذان سنتے ہو تو پھر مسجد میں نماز کے لیے آیا کرو۔ سمجھ رہے، یہ تاکید ہے جماعت کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایک نابینا کو بھی میرے آقا کریم نے فرمایا کہ تم اذان سنتے ہو تو مسجد میں جماعت کے لیے آیا کرو۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، آنکھیں ہیں، مسجد کے بازو ہمارا گھر ہے، دکان ہے، قریب ہے، پھر بھی اذان بھی سن رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم حضور السلام کے فرمان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری رائے یہ تھی کہ نماز کی جماعت صرف وہ شخص چھوڑتا ہے جو ایسا منافق ہو جس کا نفاق سب کو معلوم ہو۔ کیا پتہ چلا کہ جماعت کی نماز وہ چھوڑتا جو منافق ہوتا ہے، یا وہ جو بہت کیا کہتے ہیں بیمار ہو۔ بے شک ایک بیمار آدمی دو آدمیوں کے درمیان سہارے سے چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم دی، اور سنن الہدیٰ میں سے یہ ہے کہ جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس میں نماز پڑھی جائے، جماعت میں حاضر ہوں۔ اسی طرح یہ حدیث بھی مسلم شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے، مسلمان ہو کر کے جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اسے چاہیے کہ جب نمازوں کی اذان دی جائے تو ان کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدیٰ کو مشروع کیا ہے، ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنن الہدیٰ میں سے ہے۔ اور اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی جیسا کہ فلاں تارک جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
اس حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ اذان مسجد سے آئے آواز تو ہم فوراً جماعت میں شامل ہو جایا کریں۔ ایمان پر خاتمہ کی بھی اس حدیث شریف میں بشارت ہے۔ آخری اس سلسلے میں ایک روایت آپ کو عرض کر دوں، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ اتنی لمبی تفصیل آپ کو اس نے بیان کیا تاکہ نماز کی جو آج ہماری غفلت ہے، نماز میں سستی ہے، معاذ اللہ لاپرواہی ہے، اور فجر عشاء کی نماز میں جو لاپرواہی سستی ہے یہ دور ہو جائے، اور کاش ہمارے دل میں نمازوں سے محبت پیدا ہو جائے۔ آخری روایت عرض کرتا ہوں، یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے استاد تھے حضرت عبداللہ القواریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ بڑے بزرگ تھے کہ میری پوری زندگی میں کوئی جماعت فوت نہیں ہوئی، نماز تو دور کی بات ہے جماعت بھی نہیں چھوٹی، ہمیشہ ساری زندگی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ فرماتے ایک مرتبہ میں سفر میں گیا، خراسان پہنچا تو عشاء کا وقت تھا، عشاء کا وقت ہوا تو میں نے وضو کیا اور مسجد گیا کہ جب آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ جب میں مسجد پہنچا، اب اس آج کی طرح تو اس دور میں تو کوئی ٹائم ٹیبل کا اس طرح نظام تھا ہی نہیں، لوگ جمع ہو جاتے تھے، نماز ادا کر لیتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں مسجد پہنچا عشاء کے وقت تو جماعت ہو چکی تھی، لوگ نماز پڑھ کر کے اپنے گھر چلے گئے، مسجد بند ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آج تک میں نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی اور آج سفر کی وجہ سے میری جماعت عشاء چھوٹ گئی۔ فرماتے ہیں کہ بوجھل دل تھا کہ اب کیا ہوگا، میری جماعت چھوٹ گئی، بہت افسوس ہوا۔ اسی حالت میں گھر آئے، گھر آ کر فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز تو پڑھ لی، لیکن پھر سوچ رہا ہوں کہ یار عشاء کی نماز تو پڑھ لی، دل بھی قرار تھا کہ جماعت کیسے چھوڑ گئی۔ بندے مومن کا ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے، جب نماز کا وقت آ جائے جب تک نماز پڑھ نہ لے اس کا دل بے قرار رہنا چاہیے، بے قرار رہنا چاہیے، اور کبھی چھوٹ جائے جماعت چھوٹ جائے تو دل میں بے چینی بڑھ جانی چاہیے کہ میری جماعت کیوں چھوٹی، یہ ایمان کی نشانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشاء تو پڑھ لیا، دل بے قرار تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ 27 درجہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب جماعت تو مجھے ملی نہیں عشاء کی، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ چلو اسی عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ کم از کم 27 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ہم کو مل جائے۔ کیسی محبت تھی نمازوں کی، ہم ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر انہوں نے عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھا، عشاء کی نماز جماعت تو میری نہیں 27 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں پڑھ کر کے سو گیا، رات خواب کیا دیکھتا ہوں کہ چند گھوڑ سوار ہیں، گھوڑ سواری کا مطلب ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی گھوڑا ہے، اچھا قسم کا گھوڑا ہے، میں بھی گھوڑا دوڑا کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آگے آگے بھاگتے جا رہے ہیں، میں ان کو پکڑنے کی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، لیکن ہمارا گھوڑا بھی اچھا ہے، چل بھی تیزی کے ساتھ رہا تھا، کسی بھی صورت میں ان کو پکڑ نہیں پا رہا تھا، بار بار کوشش کر رہا تھا، گھوڑے کو ایڑ لگا رہا تھا اور تیز دوڑے اور جو آگے ہم سے جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیں، لیکن ہمارا گھوڑا ان کو پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو آگے آگے ہمارے گھوڑ سوار جا رہے تو اس میں سے ایک شخص نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور کہا عبداللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، تو ہم کو نہیں پا سکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ لأننا صلینا العشاء بالجماعت وانت صلیت وحیدا، اس لیے کہ عبداللہ تو نے عشاء، ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور تو نے عشاء کی نماز تنہا پڑھی تھی، تو کبھی بھی ہم کو نہیں پا سکتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بندہ 27 نہیں 700 مرتبہ پڑھے تنہا، اگر جماعت نہیں ملی ہے تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اور فضیلت اور عظمت ہے وہ تنہا کبھی مل نہیں سکتی ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا ہے میرے عزیزوں، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے بعد پھر اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو بھی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ عشاء پڑھ کر کے سو جاؤ جا کر اپنے گھر میں، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات بستر پر سونے میں گزارو گے، لیکن عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ ساری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، آج ہم یہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نمازوں سے محبت نصیب فرمائے۔
میرے عزیزو جتنے لوگ بیٹھے آج تہجد کر کے جائے نہ چھوڑے نماز. خدا کی قسم نماز چھوڑنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے خسارہ نقصان, کچھ نہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے سوچو تو صحیح یار, دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا مال پانے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہو, کہاں کہاں بھاگ دوڑ کرتے ہو, کتنی کوشش کرتے ہو یار. تھوڑی دیر کے لیے 10-20 منٹ آپ کو نماز پڑھنے میں ایک وقت کا لگتا ہے, اللہ کی خاطر نہیں دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہو نا. آج ارادہ کرے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے, نمازوں سے محبت کرے. اللہ ہمیں نمازی سچا پکا بنائے. اگلی آیت کریمہ سنیں آپ, آیت نمبر 44. اللہ پاک نے فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر بھلائی کا, وتنسون انفسکم, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی تم لوگوں کو تو دعوت دیتے ہو نیکی کا اور خود بھلا بیٹھتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اہل کتاب کو, یہودیوں کو خطاب ہے, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون, اے یہودیوں کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتنے بھی عقل نہیں ہے کہ تم دوسروں کو سکھا رہے ہو تو خود بھول جاتے ہو. دوسرے کو کہتے ہو کہ عمل کرو, خود عمل نہیں کرتے ہو, تو خود عمل نہیں کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہاں بھولنے سے مراد ہے کہ تم خود تو چھوڑ دیتے ہو جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو, لوگوں کو کہتے ہو یہ کام کرو, خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو, بے عمل ہو. تو یہ آیت کریمہ ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا کہ بتاؤ دین اسلام کیسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق کلام سچا ہے. تو انہوں نے یہ کہا, یعنی جو یہودی علماء تھے اپنے دین پر قائم تھے, ان کے رشتہ دار کچھ مسلمان ہو گئے تھے. تو ان مسلمانوں نے اپنے رشتہ دار جو یہودی تھے ابھی علماء سے پوچھا کہ بتاؤ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں, ہمارا اسلام سچا ہے کیا ہے, اس کے نبی کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اسی دین پر قائم رہنا, چھوڑنا مت. یہ دین اسلام سچا ہے اور آخری نبی جن کا تم نے کلمہ پڑھا وہی سچے نبی ہیں, اس کو چھوڑنا مت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا, یہود کے علماء کو, اے یہودیوں تم تو اپنے رشتہ داروں کو یہ کہتے ہو کہ دین اسلام سچا ہے اچھا ہے, اس پر قائم رہنا, پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہو, دین اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, خود چھوڑ دیتے ہو. تو تمہیں بھی تو چاہیے نا کہ تم دین اسلام کو قبول کرو اور آخری نبی کی پیروی کرو. ایک تو یہ اس کا مطلب بتایا گیا. دوسرا یہ کہ ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور السلام کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور السلام کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی. پھر جب حضور السلام تشریف لائے تو یہ حسد کرنے والے خود کافر ہو گئے. تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھلا دیتے ہو. یعنی حضور السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو یہودی تھے تو یہودی ان مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں, ان کی آمد کا وقت ہو گیا ہے, لہٰذا جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا, وہ سچے نبی ہوں گے, ان کے دین کی پیروی کرنا. اس طریقے سے یہودی جو ہے نا یہ مشرکین کو کہا کرتے تھے. جب میرے آقا تشریف لائے تو ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اب ان یہودیوں اور یہودی جو ہے اسلام نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ تم تو وہ ہو جو مشرکین کو دعوت دیتے تھے, اسلام آئے مسلمان تو قبول کر لینا اور اسلام سچا مذہب ہے اور آخری نبی تشریف لائے تو ان کی پیروی کرنا, ان پر ایمان لانا. تم تو لوگوں کو دعوت دیتے ہو دین پر قائم رہنے کی, اسلام قبول کرنے کی, وتنسون انفسکم, اور خود تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. تو تمہارا یہ طرز عمل درست تو نہیں ہے, لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے نا پہلے عمل کرو, اس کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دو. یہ یاد رہے کہ اس آیت کا شائن نزول اگرچہ خاص ہے, یہودیوں کے بارے میں ہے, لیکن اس کا حکم عام ہے. ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہ جو بندہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے اسے
چاہیے کہ پہلے وہ خود نیکی پر عمل کرے تاکہ اس کی دعوت میں اثر پیدا ہو۔ اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے یار نماز پڑھا کرو، تم نماز نہیں پڑھتے اور خود نہیں پڑھتا ہے، اس کی دعوت دینے میں کیا اثر ہوگا؟ ذرا غور کریں۔ تو اس کے حکم ہے کہ یار اس کو دعوت دو، ایسا نہیں کہ دعوت نہ دو، لیکن تم جب اس کو نماز کی دعوت دے رہے ہو تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ نماز پڑھو۔ جس طرح یہودیوں کو بتایا گیا کہ جب تم دوسروں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام سچا ہے، تو تمہیں بھی تو چاہیے نا اسلام قبول کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تو اے یہودیوں کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ سن لیں، المعجم الاوسط، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا سخی گزرا ہوا ہے اور اس کی سخاوت مشہور ہے۔ یہ اس کا بیٹا تھا حاتم بن عدی، صحابی رسول بنے، ایمان لے آئے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو، یہ حدیث بڑی عبرت والی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، انہیں جنت میں لے کر جاؤ، جنت کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے واپس لوٹاؤ۔ انہیں جب یہ قریب پہنچیں گے تو دیکھیں گے جنت کی نعمتیں، محلات، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، جنتی نعمتوں میں ہیں، تو پھر جب دیکھ لیں گے تو اب انہیں حکم ہوگا کہ واپس لوٹاؤ، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب کتنی حسرت ہوگی یہ سن کر، وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے، اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹیں۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ اے میرے رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا، لیکن تو نے اپنی نعمتیں دکھانے کے بعد مجھے محروم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جان بوجھ کر ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تم دنیا میں تھے تب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تو تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے تھے اور میری عزت نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ غور کرنے کی بات ہے نا میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کو فکر ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے، بہت سارے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام سنت بڑی عبرت والی ایک شعر فرماتے ہیں کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ لوگوں سے چھپ چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں یار، حالانکہ مرنے کے بعد لوگوں کو منہ دکھانا بھی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے تو منہ ڈھک دیا جاتا ہے، منہ تو رب کو دکھانا ہے۔ فرمایا کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اگر کوئی ذات ڈرنے والی ہے کہ جس سے ڈرا جائے، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يَخْشَوْا، تو اللہ زیادہ حقدار ہے اسی سے ڈرا جائے، اور وہ رب تنہائی کے ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے۔ ایک حدیث پاک اور سنی، ایک روایت ہے، الزواجر عن
ارتکاب الکبائر میں حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں موت اور قبر کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا تو مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے پیچھے سے یعنی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مرد کہنے لگا یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک ایک نیکیاں گناتا جائے گا، مولا میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ تو جواب آیا کہ تو نے سب کچھ کیا تھا، لیکن تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا تو کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو میری نافرمانیوں کے ذریعہ مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ لوگوں کے سامنے عزت کے ساتھ رہے، لیکن ہمارے سامنے تم نے ہمارا بڑے بڑے جرائم کر کے تم نے ہمارا مقابلہ کیا، ہمارا مقابلہ کیا۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ میرے عزیزوں، آج ہم بھی بیٹھے نا، ہمیں لوگ عزت دار سمجھتے ہیں، عزت دار سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم کتنے پانی پہ ہیں، ہمیں پتا ہے نا، ہم کو پتا ہے۔ وہ رب تو غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ رب تو وہ ہمارے خلوتوں کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تجھے تو خبر ہے کہ میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، رب کو معلوم ہے، رب کو پتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو عمل کریں نا، صرف پیش نظر ہمارا رب ہو صاحب، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے بس۔ لوگوں کو چھپ کر گناہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس رب کو سزا دینا وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ لوگ کیا سزا دیں گے؟ سزا تو رب دے گا، پکڑ تو رب فرمائے گا۔ لہٰذا اس سے ڈر کر کے گناہ چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ ایک حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ اور یہ تفسیر تبیان القرآن میں لکھی حدیث پاک کہ جنت میں کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یار تم کیسے دوزخ میں ہو؟ لوگ جنت میں ہوں گے تو وہاں سے دوزخ کو دیکھیں گے، تو دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان سے کہیں گے جنتی کہ تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ ہم تو تمہاری تعلیم پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے اور تم دوزخ میں ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں بات یہ ہے کہ ہم تمہیں تو دعوت دیتے تھے کہ نیک عمل کرو، تم نے قبول کیا اور تم نے نیکیاں کی اور تم جنت میں پہنچ گئے، لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا۔ تو پہلے حکم کیا ہے کہ بندہ اگر نیکی کی دعوت دے تو خود بھی چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ لیکن یاد رہے میرے عزیزوں، اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقویٰ پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوں تو خود بھی تو عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ کرنا ایک الگ واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ تو ایک بندہ ہے مثلاً کوئی نیک عمل نہیں کرتا لیکن لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کوئی برائی سے نہیں رکتا لیکن لوگوں کو رکاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، دو واجب ہے، ایک پر تو عمل کر رہا ہے اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ تم یہاں جب دوسروں کو دعوت دیتے ہو نیک عمل کرنے کا تو تمہیں بھی کرنا چاہیے، تم دوسروں کو برائی سے روکتے ہو تو تمہیں بھی رکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم اگر جو ہے نا اگر تم برائی سے نہیں رکتے ہو تو لہٰذا تم روکنا ہی بند کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ بندہ خود بھی برائی سے باز رہے، نیکی پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا رہے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک کہ ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک کہ ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دیتے رہو، اگرچہ تم خود بھی تمام نیک اعمال پر عمل نہیں کر پا رہے ہو لیکن پھر بھی نیک عمل کرنے کا حکم دیتے رہو، دعوت دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں رہ پاتے ہو۔ ایسا ضروری ایک بندہ واللہ کا ولی ہی بن جائے تو ہی جا کر کے نیکی کی دعوت دے، نہیں، ایسا حکم نہیں شریعت
شریعت میں، بلکہ حکم یہ ہے کہ کوشش کرو، دعوت بھی دیتے رہو، عمل بھی کرتے رہو، نیک عمل بھی کرتے رہو اور نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ سارے نیک عمل پر پہلے پابند ہو جائے پھر دعوت شروع کرے، ورنہ تو اسلام کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے احکام شریعت پر سب تو پابند مطلب اتنا نہیں ہو سکتے نا، سارے احکام شریعت پر کے پابند ہو جائیں، تو لہٰذا دونوں چیزیں رکھنا ہے، ہمیں نیکی کی دعوت بھی دینا ہے، برائی سے منع بھی کرنا ہے، خود بھی نیک عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیک عمل کی ترغیب دیتے رہنا ہے، انہیں نیکیاں کرتے بھی رہنا ہے اور دوسروں سے کراتے بھی رہنا، گناہوں سے بچتے بھی رہنا ہے اور دوسروں کو گناہوں سے بچاتے بھی رہنا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی احکام پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔